دیکھو دیکھو یہ ہیں عبرت جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اوندھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت جہاں میں ہے عبرت کے حق۔ عقل حیران اور ایک ذہن میں پوری طرح سے الجھن، چہرے پہ وحشت طاری ہو گئی، بالکل دکھائی دینے لگی، صاف ظاہر ہونے لگی کہ یہ تو بالکل قبر کا عذاب ہے، اس میں تو اب کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک نہیں سمجھنے کی کہ یہ قبر کا عذاب ہے، کوئی ویسی آواز ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگا، اتنا خوف طاری ہوا کہ مجھے 2 مہینے تک بخار چڑھا رہا۔ آج ہم لوگ جو قبر کا عذاب ہے وہ زبان سے تو ادا کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقین میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، کوتاہی ہے، جبکہ قبر کا عذاب جو ہے برحق ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احوال القبور میں لکھا ہے کہ میرے ایک متعلق تھے، تو وہ میرے پاس آئے ایک مرتبہ اور انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ حضرت میں کل اپنی زمین پہ سے کام کر کے آ رہا تھا، تو راستے میں نے دیکھا مغرب کا وقت ہو گیا اور راستے ہی میں ایک مقبرہ بھی تھا، تو آپ نے سوچا چلو نماز یہیں ادا کرتے ہیں، ورنہ تو آگے جائیں گے گھر تک پہنچیں گے مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو آپ نے مغرب کی نماز مقبرے میں ہی ادا کی۔ جب نماز ادا کی تو معمولات میں مشغول ہو گئے کہ معمولات بھی پورے کرتا چلوں، بہرحال وہاں بیٹھے رہے اور مشغول ہو گئے اپنے معمولات کو پورا کرنے میں۔ جیسے جیسے یہ اندھیرا چھانا شروع ہوا ویسے وہاں سے کراہنے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے آنکھیں پھاڑ کے چاروں طرف دیکھا تو انہیں کچھ نظر نہ آیا، اور انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے میرے دماغ کا خلل ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ جب یہ معمولات میں مشغول ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد میں، ابھی تو کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اب تھوڑی دیر کے بعد میں جیسے اندھیرا اور چھانا شروع ہوا تو اب وہاں سے ہائے ہائے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ اب ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ ڈر گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہیں اللہ، یہاں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ان کی عقل نے کام کیا کہ چلو قبر سے کان لگا کے میں دیکھتا ہوں۔ اب جو انہوں نے قبر سے کان لگایا تو پتہ یہ چلا قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ہائے ہائے، اور ساتھ ہی یہ بھی آواز سنائی تھی، قد کنت اصلی وقد کنت اصوم، قد کنت اصلی وقد کنت اصوم، میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، میں تو روزہ بھی رکھتا تھا، پھر مجھے تم یہ عذاب کیوں دے رہے ہو، مجھے یہ سزا کیوں دے رہے ہو؟
تو صاحب بتاتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھ پہ ایک وحشت طاری ہو گئی. تو میں فوراً اپنے ان قریبی دوستوں کے پاس پہنچا جو میرے برابر میں مشغول تھے معمولات پورا کرنے. میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایک بات سنو ذرا, قبر کے سے ذرا کان لگا کر دیکھو, یہ آواز مجھے آ رہی ہے یا میرے دماغ کا خلل ہے. تو انہوں نے جیسے قبر سے ایسے کان لگایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے, یہ آپ کا دماغ کا خلل نہیں ہے. اب انہوں نے جب اس کی وضاحت کی اور تصدیق کر دی, اب مجھے اور زیادہ دہشت شروع ہو گئی کہ یہ تو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اس مردے پہ. خیر ہم وہاں سے چلے آئے. اگلے روز وہ بتاتے ہیں کہ میں پھر اپنی زمین سے کام کر کے چلا, تو میں نے نیت کر لی کہ میں آج بھی مغرب کی نماز وہیں ادا کروں گا. اور یہ جیسے اپنی زمین سے کام کر کے واپس لوٹے, اسی مقبرے میں انہوں نے پھر مغرب کی نماز ادا کی اور اپنے معمولات کو پورا کرنے میں مشغول ہو گئے. اب یہ اندھیرا جیسے ہی چھانا شروع ہوا ویسے وہاں سے وہی کرہانے کی آواز شروع ہو گئی جس طرح سے کل آئی تھی. یہ اپنے معمولات میں مشغول تھے, مشغول رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد میں پھر یکایک ان کو ہائے ہائے کی آواز آنی شروع ہو گئی. بس پھر کیا تھا, پھر تو ان پہ وحشت طاری ہو گئی. پھر ان کی زبان سے بول بھی نہ نکلے, عقل حیران اور ایک ذہن میں پوری طرح سے الجھن, چہرے پہ وحشت طاری ہو گئی. بالکل دکھائی دینے لگی, صاف ظاہر ہونے لگی کہ یہ تو بالکل قبر کا عذاب ہے, اس میں تو اب کوئی گنجائش نہیں, کوئی شک نہیں سمجھنے کی کہ یہ قبر کا عذاب ہے, کوئی ویسی آواز ہے. اور بتاتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگا, اتنا خوف طاری ہوا کہ مجھے 2 مہینے